مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ مریم ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دینا چاہیے۔ یہ آیت 1 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان جن کو وہ چاہتا ہے۔ ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ زکریا علیہ السلام پر جو کچھ بھی ذکر کیا اللہ نے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اذ نادا، جب پکارا انہوں نے، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے، نبی کے نام پر علیہ السلام بولا کرو۔ جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو چھپی آواز سے، نداءً خفیہ، آہستہ سے پکارا، بولے اے میرے رب بوڑھی ہو گئی میری ہڈیاں۔ کیا بوڑھی ہو گئی؟ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی۔ وہن العظم منی، اور شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا۔ واشتعل الرأس شیبا، اور شعلہ نکلا یعنی میں بوڑھا ہو گیا، بالکل بڑھاپے کا شعلہ، سفیدی۔ اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا، ہمیشہ تو نے میری پکار سنی ہے۔ اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں کیا کرتا ہوں؟ ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے۔ موالی، بھائی بندوں سے، بھائی بند سب موالی بن گئے آج کل جی۔ تو میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے۔ مِنْ وَرَائِي، اور عورت میری بانجھ ہے، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے، بچہ نہیں ہوتا ہے اس کو۔ تو بخش دے تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا۔ من لدن کا ولیہ، ولی کس کو کہتے ہیں؟ کام اٹھانے والے۔ مجھے بخش دے ایک ایسی اولاد جو کام اٹھائے، دعوت کا کام، دین کا کام، جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی جگہ بیٹھے اور اس کو اپنے
رب اور اس کو اے رب کیا کر دے اور کر دے اس کو اے رب من مانتا رضیہ کا ترجمہ کیا من مانتا پسندیدہ بنا دے اس کو. تو اولاد مانگی لیکن ساتھ میں کیا کہا کام اٹھانے والا ولیہ. یا زکریا اب اللہ دیکھو بات کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام سے. اے زکریا ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ. کیا نام ہے؟ نہیں کیا ہم نے پہلے اسلام کا کوئی. یہ پہلے یحییٰ علیہ السلام تھے جن کا نام یحییٰ پڑھا اور اس سے پہلے کوئی یحییٰ نہیں تھے. قال حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کیا رب اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا. کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ اکڑ گیا. عتیہ کیا ہو گیا میں اکڑ گیا. جب آدمی جوان ہوتا ہے تو تنا ہوا ہوتا ہے جیسے جیسے بوڑھا ہونے آتا ہے تو ذرا جھکتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ کمان کی طرح بھی ہو جاتا ہے رکوع کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے. تو اب انہوں نے کہا مجھے لڑکا کیسے دے گا یہ لڑکے ہونے کی عمر تو ہے نہیں اور وہ بیوی بانجھ ہے عمر تقریباً 100 کے آس پاس چل رہی تھی مایوسی کا زمانہ تھا. قال کذالک اللہ نے فرمایا دیٹس آل ایسا ہی ہوگا. کذالک کا مطلب کیا بڑے لوگ بہت زیادہ تشریح نہیں کرتے کیسا ہوگا کیا ہوگا تو ہوگا وٹ حکم شاہی فرمان. سمجھ میں آیا؟ کہا یوں ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین تیرے رب نے یہ فرما دیا. فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وحی کے ذریعے تیرے رب نے یہ فرما دیا کہ مجھ پر آسان نہیں ہے کسی بھی عمر میں بانجھ کو بھی بوڑھے کو بھی مایوسی کے زمانے میں اولاد دے دینا کس کے لیے آسان ہے. بات کہاں تک پہنچتی ہے اللہ تک. اور تجھ کو پیدا کیا میں نے پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز. جب تجھ کو پیدا کر سکتا ہوں نتھنگ سے تجھ کو پیدا کر سکتا ہوں تو پھر یہ اس عمر میں سبب تو ہے مرد سبب تو ہے عورت. بانجھ پنا ختم کرنا ہے بوڑھا پنا ختم کرنا ہے کر دوں گا میں. قال رب اجعل لی آیا. اب یقین نبی کو یقین نہیں ہوگا تو کس کو یقین ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا اے رب ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی کہ اب بچہ ہونے والا ہے اس کی کیا کر دے کوئی نشانی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے 3 رات تک صحیح تندرست. تو صحیح اور تندرست تو ہوگا زبان سے بات نہیں نکل سکے گی. جب بات نہ کر سکے تو سمجھ لینا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ تجھے اولاد دینے والا ہوں. یہ نشانی ٹھہرائی اللہ تعالیٰ نے. پھر نکلے اپنے لوگوں کے پاس حجرے سے. کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام نکلے اپنے حجرے سے جو عبادت کا حجرہ ہوتا ہے تو وہاں سے نکلے لوگوں کے پاس حجرے سے. تو اشارے سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح اور شام تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح اور شام سبحان اللہ الحمدللہ پاکی بیان کرو. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد کا ترجمہ ہے اے یحییٰ. بیچ کی اور باتیں ہیں پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ تعالی مین مطلب کی بات کرتا ہے یا یحییٰ اے یحییٰ اٹھا لے کتاب زور سے. کتاب کو اٹھا لے اس زمانے میں جو کتاب رہی زور سے اٹھا لے. اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکا پن میں. ہم نے حکم کی صلاحیت ان میں پیدا فرما دی بچپن میں لڑک پن میں. کس میں؟ یحییٰ علیہ السلام میں. علم دیا اور حکمت دی اور حکم کی طاقت دی اور پاور دیا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً اور کیا دیا؟ اور شوق دیا اپنی طرف سے اور ستھرائی دی. شوق دیا حنان اور شوق دیا یحییٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے اور پاکیزگی دی. زکات کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی دی. پاک صاف گڈ کیریکٹر تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. وَكَانَ تَقِيًّا اور تھے پرہیزگار. کیا تھے؟ پرہیزگار تھے یحییٰ علیہ السلام. اور کیا تھے؟ اور نیکی کرنے والے اپنے ماں باپ سے. برم بوالدیہ نیکی کرنے والے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں. ولم یکن جبارا عصیا اور
نہ تھے وہ زبردست خود سر، بہت طاقت پر گھمنڈ کرنے والے اور نافرمان. خود سر کا مطلب ہے نافرمان، اور سر نگو اللہ کے سامنے، اللہ کے حکموں کے آگے، یہ فرما بردار. اور خود سر ہمیشہ ٹائٹ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نافرمان. تو یہ نہیں تھے. کتنی صفات بیان کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. یہ اس لیے تاکہ ہم بھی ایسے بننے کی کوشش کریں جو ہمارے بس میں ہے. نبی بننا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو جو ہمارے بس میں گڈ کیریکٹر ہونا وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. ماں باپ کا فرما بردار ہونا. وسلام علیہ، اب اللہ سلام بھیج رہا ہے. کون سلام بھیج رہا ہے؟ وسلام علیہ، اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن اٹھ کھڑے ہوں گے زندہ ہو کر. اللہ کس پر سلام بھیج رہا ہے بولو؟ یحییٰ علیہ السلام پر. جس دن وہ پیدا ہوئے ان پر سلامتی، اور جس دن وہ انتقال کرے اس دن سلامتی، اور پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی کیا ہے؟ سلامتی. یہ کاف ہا یا عین صاد یاسین طاسین طٰہٰ الف لام را الف لام میم را، یہ سب صورتوں کے شروع میں کوڈ ورڈز ہے جس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ. ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں. جی، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اس کا مطلب بتایا تھا یا نہیں یہ ہم کو نہیں معلوم. بتایا ہوگا نہیں بتایا ہوگا. اتنی بات طے ہے کہ ہم کو نہیں بتایا نبی نے. جب ہم کو نہیں بتایا تو اب کسی کا اس کی کھوج میں لگنا اور اس کے معنی زبردستی نکالنے کی کوشش کرنا یہ اضافی چیز ہے، غیر ضروری ہے، بلکہ یہ خلاف شریعت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی علماء نے اپنی قیاس آرائیاں کی ہے. تو کچھ لوگ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ہم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا تو ہم بھی اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم میں مناسبت یہ ہے کہ بہت عجیب عجیب واقعات سورہ کہف میں آئے، اور یہ سورہ مریم کے اندر بھی اس طرح کے عجیب واقعات ہے. نداءً خفیہ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گفتگو کی، دعا مانگی تو آہستہ مانگی، ہے نا، آہستہ مانگی. جب آدمی بہت بوجھل دل والا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بات بھی بہت ہی خفیہ انداز میں کرتا ہے، راز کی باتیں کرتا ہے. انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی اور سفیدی کا شعلہ، بڑھاپے کا شعلہ بھی میرے سر پر آ گیا، یعنی میں بوڑھا ہو گیا. آگ کی روشنی سے تشبیہ دی کہ پورے سر میں پھیل گیا. شعلہ جیسے پھیلتا ہے سفیدی بھی کیا ہو گئی؟ میرے سر میں پھیل گئی. دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار کرنا مستحب ہے. جیسے انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، اے اللہ میں کمزور ہو گیا، مجھے سب سے زیادہ فکر میرے مشن کے چلانے کی ہے، دعوت کون دے گا، اولاد ہی نہیں ہے میرے پاس، تو دعوت کون دے گا؟ اس لیے کوئی کام اٹھانے والا، کیا کہا؟ دیکھو ہاں، کوئی چیز بے معنی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک من لدن کا ولیہ، مجھے بخش دے اپنے پاس سے کام اٹھانے والا. آج کل کے زمانے میں اولاد اس لیے نافرمان پیدا ہو رہی ہے کہ فرط محبت میں اور اولاد کی محبت میں ہم اولاد تو مانگتے ہیں، کوالٹی والی اولاد نہیں مانگتے. بات سمجھے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، خوبصورت دے دے، ایسا دے دے، ویسا دے دے. تو اللہ اولاد تو دے دیتا ہے، وہ اولاد رہے گی کوئی ضروری نہیں. اکثر اولاد باپ بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی، درد سر بن جاتی، کام نہیں آتی، منشے پر نہیں چلتی. ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ قصور ہماری دعاؤں کا بھی ہے. اور یہ مانگ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کام اٹھانے والی اولاد دے دے. کون سی اولاد؟ ہاں، ہمارے یہاں کام چور اولاد پیدا ہو رہی ہے. چونکہ اولاد مانگا تو دے دیا اللہ نے. اس لیے مانگے تو نبیوں کی طرح دعائیں مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ویسا سکون عطا فرمائیں گے. ہنالک دعا زکریا ربہ، مریم علیہ السلام کو دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ بے موسم کا پھل کھا رہی، تو ذرا نیچے ہو کے بیٹھ، تیری گردن سے دوسرے چھپ رہے. جی بات سمجھے؟ تو دیکھا مریم انا لکی ہاذا، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟
قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. سبق خود کا پڑھایا ہوا تھا، لیکن بعض مرتبہ اپنے ماتحتوں سے بھی ہم کو سبق ملتا ہے اور اچانک ٹیوب لائٹ سلک جاتی ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں مانگی ہے دعا حضرت زکریا نے اپنے رب سے. کیا مانگا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب بخش دے مجھے اپنے پاس سے، کیا بخش دے؟ ذریۃ، اولاد، خالی اولاد، طیبہ، کون سی اولاد؟ اچھی اولاد. ہم اولاد تو مانگتے ہیں لیکن اچھی نہیں مانگتے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہم کماؤ پوت مانگتے ہیں اور کمائی باپ بنا دیتی ہے. تو ابا تم کو نہیں سمجھتا، تم چپ بیٹھو، رعایت کرنا پڑتا. سمجھے کہ نہیں؟ بیٹیاں بن گئی ہیں مائیں اور مائیں بن گئی بیٹیاں، باپ بن گئے بیٹے اور بیٹے بن گئے باپ. کیوں؟ نہ بیوی ہے نہ بچہ، نہ باپ بڑا نہ میاں. دا ہول تھنگ از دیٹ کہ بھیا سب سے بڑا رویہ. جب تک ہم کماتے تھے تو ہم باپ، اب بیٹا کمانے لگ گیا تو بیٹا باپ. رعایت کرنی پڑے گی. اس لیے کیا شرط ہے؟ اے اللہ کون سی اولاد دے؟ ہاں تمہاری شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو ابھی سے پریکٹس کرو اس کی. عین ٹائم پہ یاد نہیں آتا، شیطان بسم اللہ بھی بھلا دیتا ہے، پھر بولتے بغیر بسم اللہ کے پیدا ہوئے. اس لیے پریکٹس بچپن سے ہونی چاہیے. اے اللہ اچھی اولاد دے. یہ کون سی اولاد بول رہے؟ کام اٹھانے والے. یہ تو آپ کا جنازہ اٹھانے کے چکر میں، وہ ابا کب مریں گے، وہ بلڈنگ ہمارے نام پہ کب کریں گے، لاؤ نا، بیچو نا، ہم کو دو نا، ہمارا حق دو نا. ایسی اولاد پیدا ہو رہی، بے شرم، بے غیرت، بے حیا. ارے تیرا ہے کا تیرا باپ ہے نا، جب تک وہ زندہ ہے تب تک شریعت بھی بیچ میں نہیں آتی. جب مر جائے گا تو میراث کے قانون سے تجھے ملے گا. وہ چاہے تو پورا خرچ کر دے گے. کام اٹھانے والا. کیا مانگا ہے؟ اللہ کرے کہ وہ بزرگوں کی کچھ صفات ہمارے اندر آ جائے. تو یہاں پر کیا کیا؟ ضعف اور کمزوری کا ذکر بھی کیا. میں ایسا ہو گیا اللہ، میرا مشن چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور ساتھ میں مانگ بھی لیا کہ کام اٹھانے والا دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر بھی کریں. سمجھ میں آیا؟ مولا کی جمع موالی ہے، جس کا مطلب بھائی بند لوگ ہیں. انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی، یہ بات طے ہے. انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی. یرثنی و یرث من آل یعقوب، ایسا کام اٹھانے والا دے جو آل یعقوب اور میرا وارث بن جاوے. بے اتفاق جمہور علماء اس جگہ وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں ہے، کیونکہ حضرت زکریا کے پاس کوئی بڑی دولت ہونا ثابت نہیں ہے جس کی فکر ہو. ہاں، اور امام صاحب تھے، متولی تھے وہ بیت المقدس مسجد کے. عمران بھی امام صاحب متولی صاحب تھے، اور یہ ان کے ساڑو تھے. یہ اذ قالت امرأۃ عمران ہے نا، مریم کے ابا، مریم کے علیہ السلام کے ابا امام صاحب تھے. انہوں نے منت مانی کہ میں جو بھی اولاد ہوگی اب اس حمل سے اس کو میں وقف کر دوں گا دین کے لیے. اب وہ مر گئے تو بیوی لے کے آئی کہ دیکھو بیٹی پیدا ہوئی، اسے قبول کر لو. تو متولی اور امام جو تھے اس مسجد کے، اس میں زکریا علیہ السلام خالو تھے. کس کے؟ مریم علیہ السلام. تو اور امام صاحب ویسے ہی بھکڑ رہے تھے بیچارے، ہے نا. ایسا ہی کہاں سے مال ہوگا؟ تو مال کا وارث نہیں مانگا، بلکہ ایک پیغمبر کی شان سے بھی ایسی فکر کرنا بعید ہے. اس کے علاوہ صحیح حدیث جس پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے اس میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء وارث ہیں انبیاء کے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، روپیہ مال نہیں چھوڑتے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے. انبیاء کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں. اور ان کے وارث کون؟ اولاد نہیں، جو علماء آئیں گے وہ. ہاں، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی. مال دولت نہیں ہے، اصل دولت کیا ہے؟ علم ہے. ہاں، تو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کائے میں وارث ہے؟ علم میں. پھر علم پھیلانے اور علم پر عمل کرنے میں تکلیف، مصیبت، مخالفتیں، دشمنیاں، آزمائشیں، یہ سب میراث میں ملتی ہے علماء کو. تقسیم کی ہر چیز کو قسام ازل نے جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا
بلبل کو دیا نالا، رونا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. سمجھے؟ تو یہ انبیاء کی میراث ہے. عزتیں بھی ویسی دیتا ہے، جنت بھی ویسی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو انبیاء جو ہے وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے. تو وارث کون سا مانگا؟ علم و دعوت کا وارث مانگا. کائے کا مانگا؟ یحییٰ دے دے علم و دعوت کا وارث. یہ حدیث کتب شیعہ کافی کلیلی وغیرہ میں بھی موجود ہے. اسی طرح ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث وما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی، ہم جو مال چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے. کیا ہے جیسن پور؟ ہم جو مال چھوڑیں وہ سب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صدقہ ہے. یریثنی کے بعد وہ یریث من آل یعقوب بھی بتلا رہا ہے. یہاں مالی وارث نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ یہاں دعوتی اور دینی وارث مانگ رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مالی وراثت ملنے کا کوئی امکان نہیں. تو کون سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کی کون سی چیز کے وارث ہوئے تھے؟ دعوتی فکر کے وارث ہوئے تھے. لم نجعل له من قبل سمیہ، یحییٰ نام رکھا ہم نے، اور یحییٰ ان سے پہلے کسی اور کا نام نہیں تھا. یحییٰ کا مطلب زندہ ہوتا ہے. حی یحییٰ کون سا صیغہ ہے؟ یحییٰ فعل مضارع. سمجھ میں؟ حییٰ وہ زندہ ہوا، یحییٰ وہ زندہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے معنی ہے. یحییٰ نام کسی شخص کا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. یہ نام کی یکتائی اور امتیاز بھی بعض خاص صفات میں ان کی یکتائی کی طرف مشیر تھی. اور آگے کیا ہے کہ کیسے تھے وہ؟ حصور تھے. اور عطیہ عطون سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی تأثر قبول نہ کرنا ہے، کوئی کسی سے اثر قبول نہ کرنا. آگے ہے آیت 16 سے لے کر 21 تک. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اور یاد کیجئے کتاب میں مریم کا مذکور یعنی مریم کا ذکر یاد کیجئے. اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کب؟ جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک مشرقی مکان میں جو مشرق کی جانب تھا جہاں سے سورج نکلتا ہے. جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کے چلی گئی پھر پکڑ لیا ان سے ورے ایک پردہ یعنی ان سے دور ایک پردہ آڑ کر لیا جیسے معتکف اعتکاف میں کرتا ہے. پھر بھیجا ہم نے مریم کے پاس اپنا فرشتہ. کیا بھیجا؟ پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا. فتمثل لها بشرا سویا کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا. فرشتہ آدمی بن کر آیا مریم علیہ السلام کے پاس پردے کے اندر. بولی مجھ کو رحمان کی پناہ، انی اعوذ بالرحمن، مجھ کو رحمان کی پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا. ان کنت تقیہ، ارے اللہ سے اگر ڈرنے والا ہے تو رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں. یہاں کیسے آ گیا تو ایک عورت کے پاس؟ قال، فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا. رسول ربک، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں میں. لأہب لکی غلاما زکیہ، کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا پاکیزہ، دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا پاکیزہ. قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہاں سے ہوگا میرے بچہ، کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے
اور میں بدکار بھی کبھی نہیں تھی. سسٹم ہے ایک بچہ پیدا ہونے کا, وہ سسٹم ہی نہیں ہے یہاں پر. نہ میں بدکار تھی, نہ مجھ کو کسی آدمی نے چھوا. لڑکا تو اس طرح ہوتا ہے, تو لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے؟ قال کذالک, اس نے بھی وہی کہا, یوں ہی ہوگا. فرشتے نے کیا کہا؟ کیوں؟ وٹ حکم شاہی فرمان, اللہ کا آرڈر ہے. بولا یوں ہی ہے. قال ربک ہوا علی ہین, فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے. بغیر سسٹم کے پیدا کرنا لڑکا میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی. ہونے والے بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نشانی بنانا چاہتے ہیں, اور مہربانی اپنی طرف سے, اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا, اب یہ ہو کر رہے گا. نبذ سے انتبذت مشتق ہے, جس کے اصل معنی دور ڈالنے اور پھینکنے کے ہیں, کہ انہوں نے اپنے آپ کو پبلک سے دور کر دیا. انتباز کے معنی مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانا. مکاناً شرقیہ, یعنی گھر کے اندر مشرقی جانب کے کسی گوشے میں چلی گئی. وہ کیوں تھا, اس میں احتمالات ہیں. غسل کرنے کے لیے گئی, گوشہ نشین ہو گئی. بعضوں نے کہا حسب عادت عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے محراب کی مشرقی جانب کے کسی گوشے میں چلی گئی, وغیرہ وغیرہ. فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے بھیجا ان کے پاس اپنی روح. روح سے مراد جمہور کے نزدیک, علماء کے نزدیک کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. بعض نے کہا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے کہ ہم نے روح بھیجی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بشر کی شبیہ ان کے سامنے کر دی. لیکن صحیح یہ ہے کہ فرشتہ بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا, تو وہ پورا آدمی بن کر ان کے سامنے آ گیا. غار حرا میں بھی ایسا ہوا, حضور کے سامنے وہ آئے تھے, تو ایک پاکیزہ عورت فوراً کیا کہتی؟ انی اعوذ بکا اعوذ بالرحمن منکا, میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں تجھ سے. تو کیسا آدمی ہے کہ یہاں آ گیا؟ اگر تو متقی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو مجھ پر ظلم نہ کر. تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. تو اگر متقی ہے, مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اللہ سے ڈرو, غلط اقدام سے بچو. ان کنت تقیہ, اگر تم متقی ہو. تو کیا کہا کہ میں تو تجھ کو لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں تیرے رب کے حکم سے. تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ فحملت لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. جی بس یہاں سے اگلی آیت ہے 22 سے لے کے 26 تک. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. پھر وہ پیٹ میں لیے اس کو, کس کو؟ حمل ٹھہر گیا, پیٹ میں لیے ہوئے اس بچے کو, پھر یکسو ہوئی, اکیلی ہوئی, اس کو لے کر ایک دور کے علاقے میں چلی گئی. وہاں کوئی مکان نہیں تھا, تو وہاں چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, پھر لے آیا اس کو درد ذہ, بچہ پیدا ہونے والا درد لے آیا ایک کھجور کی جڑ میں. کہاں پر کھجور کا درخت ہوگا, وہاں کی جڑ میں لے آیا. قالت, بولی اس وقت تکلیف اور آئندہ کے آنے والے الزامات اور امتحان سے ایک بندی ہونے کے ناطے ڈر کر کیا کہنے لگی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. بولی کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بسری. معمولی امتحان نہیں ہوتا ہے, لوگوں کے تانے. کیا جواب دوں گی میں؟ آج تک کا ورلڈ ریکارڈ تھا کہ اگر بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا تو کوئی عورت عزت کے ساتھ نہیں رہ سکی. آج تک کا ورلڈ ریکارڈ, یہ پہلا ریکارڈ بننے جا رہا تھا کہ پھر بھی اللہ عزت دیتا ہے.
تو بولی کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی نسیم منسیہ بھولی بسری، فناداہا من تحتہا، تو آواز دی اس کو اس کے نیچے سے. کس نے؟ اللہ نے کسی کے ذریعے یا خود اللہ نے دی ہوگی آواز دی نیچے سے، یعنی نیچے کی جانب. اب یہاں ہے کھجور کا درخت ہے تو نیچے ڈھلان کی طرف سے کوئی آواز آئی ہوگی کہ غمگین مت ہو، کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ. اللہ نے چشمہ نکال دیا پانی کا. غمگین مت ہو، کر دیا تیرے نیچے کی طرف تیرے رب نے ایک چشمہ پانی کا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، کھجور کی جڑ کو ہلا اپنی طرف، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں. کیا گریں گی؟ یہ کھانا اور یہ پینا، کسی خادم کی بھی ضرورت نہیں. ایسے نازک موقع پر خدمت والے حاضر ہو جائیں، لیکن حالت کیسی ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی حالت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا نظم کیا، فَكُلِي وَاشْرَبِي، اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، وَقَرِّ عَيْنًا، اور آنکھ ٹھنڈی رکھ. پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی، اب لوگوں کے الزام کا جواب کیسے دے گی؟ پھر دیکھے اگر تو کوئی آدمی تو کہیو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ. وہ کچھ بھی بات کرے تو نے بولنا میں نے روزہ رکھ لیا، یہ اشارہ تھا. میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ، تو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے. فلن اکلم اليوم انسیا، آج کسی آدمی سے میں بات نہیں کروں گی. یہاں ہمارا آج کا ترجمہ پورا ہوا. اور تمنائے موت کا حکم، کیا آج بھی موت مانگ سکتے ہیں؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کاش کہ میں مر چکتی مت قبل ھذا، تمنا کر رہے ہیں. تو کیا آج تمنا کرنا جائز ہے؟ تمنا موت اگر غم دنیا سے تھی تب تو غلبہ حال کو اس کا عذر کہا جائے گا کہ حالت ہی ویسی تھی جس میں انسان من کل الوجوہ مکلف نہیں رہتا. وہ تقریباً بے ہوشی کے عالم میں تھی. ہائے کیا ہوگا، عورت بہت جلدی بے ہوش ہو جاتی ہے، اس میں ان کی زبان سے ہی نکلا. اور اگر غم دین سے تھا کہ میرا دین برباد ہو گیا، لوگ بدنام کریں گے، شاید مجھے اس پر صبر نہ ہو سکے، تو بے صبری کی مصیبت میں ابتلا ہوگا. آزمائش تھی، موت سے اس معصیت کی حفاظت رہے گی. تو ایسی تمنا ممنوع نہیں. دین کے واسطے اگر انہوں نے یہ تمنا کی تھی موت کی تو یہ جائز ہے. اور اگر شبہ ہو کہ حضرت مریم کو جو کہا گیا کہ تم کہہ دینا کہ میں نے نظر کی ہے، تو انہوں نے نظر تو نہ کی تھی. جواب یہ ہے کہ اسی سے یہ حکم بھی معلوم ہوا کہ تم نظر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر بھی کر دینا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے. کیا آج بھی خاموش رہنے والا روزہ جائز ہے اسلام میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے صبح سے رات تک کسی سے کلام نہ کرے، ایسا روزہ تھا پہلے. بات نہ کرے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا. اسلام نے کیا کر دیا؟ اب کوئی خاموشی کا روزہ رکھے تو یہ جائز نہیں ہے. لازم کر دیا کہ برے کلام، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے پرہیز کیا جائے. عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں رہی، اس لیے اب یہ روزہ نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے، بغیر مرد کے تنہا عورت سے بچہ پیدا ہوا مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام، کیا آج بھی کسی عورت کو شفالی، کیا آج بھی کسی عورت کو بغیر مرد کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ توالد، بچہ پیدا ہونا بلا توسط مرد کے خارق عادت کے خلاف ہے. یہ ایک معجزہ تھا. اور خوارق میں کتنا ہی استبعاد ہو مذائقہ نہیں بلکہ وصف ہے. لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ استبعاد نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہوتی ہے. منعقدہ عاقدہ، مرد اور عورت دونوں میں جو صلاحیت منی میں ہوتی ہے وہ اکیلی عورت کی منی میں بھی ہوتی ہے. اور اس کا ثبوت خود حضرت مریم کا حمل ہے. اس لیے مرض رجا میں اعضاء کی کچھ ناتمام صورت بھی بن جاتی ہے وغیرہ.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم، تو جواب کیا نکلا؟ ممکن ہے، جائز ہے۔ آج بھی تنہا عورت سے بچہ پیدا ہونا مرد کے چھوئے بغیر جیسے کل جائز تھا، آج بھی معقول ہے، جائز ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو آج بھی کر سکتے ہیں۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ یہ اپنی جگہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا، حالانکہ اس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بغیر اس کے ہلانے کے خود ہی کھجوریں ان کی گود میں آ گرتی۔ سمجھ میں آیا؟ مگر حکمت یہ ہے کہ اس میں تحصیل رزق کے لیے کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے۔ آدمی کو ہاتھ پیر کیا کرنا چاہیے؟ مارنا چاہیے، ہلانا چاہیے، اور یہ بھی بتلانا ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے متوکل بنتے ہیں۔ ایک آدمی گھوڑے پہ جا رہا تھا، ٹکڑک ٹکڑک، وہ جھاڑ کے نیچے دو لوگ سو رہے تھے بیچارے، سمجھ میں آیا؟ دو سو رہے تھے۔ بھائی صاحب کیا بات ہے؟ گھوڑے والا آیا تو یہ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی صاحب ذرا یہ گولر اوپر سے گرا ہے درخت سے، یہ میرے سینے پر ہے، اٹھا کے آپ میرے منہ میں ڈال دو تو مہربانی ہوگی۔ سمجھ تو بازو والا بولتا بالکل نہیں ڈالنا، بالکل نہیں ڈالنا، کل کتا میرے منہ میں موت رہا تھا تو اس نے نہیں ہٹایا، وہ اس کا باپ۔ تو بعض کو ایسی بیماری سوار ہو جاتی ہے عدم اسباب اور توکل کی کہ وہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں اور بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں اور لوگ ان کے فالوورز بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کی ایک ایک بات میں ایک ایک سبق ہے کہ مریم علیہ السلام سے یوں فرمایا، اچانک چمتکاری طور پر اللہ نے چشمہ بھی جاری کر دیا اور درخت بھی وہاں پر جو ہے وہ کھجور کا درخت بھی پیدا ہو گیا، پہلے سے تھا یا تھا جو بھی تھا وہاں پر وہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہزی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اب کھجور کا درخت ہلا تاکہ کھجور تازی تازی گرے اور تو کھائے اور یہ پانی پیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو من و سلوہ دے سکتا ہے نا، تیار بالکل، لیکن نہیں دیا۔ اس میں بھی سبق ہے کہ توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرو۔ توکل کے نام پر ایدڑ مت بنو، ایدی مت بنو۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں کوشش کرو اپنی، اور پھر بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر۔ اس کی روشنی میں آپ دیکھ لینا کہ جتنا بڑا دیندار ذمہ دار قسم کا آدمی اسباب کے ترک کی دعوت دیتا ہے تو اس کو بخار ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ سریہ چھوٹی نہر کو کہتے بس۔